السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم دوبارہ بات کرنے جا رہے ہیں یونان کے اندر جو جہاز کو حادثہ پیش آیا، جس میں آزاد کشمیر کے بچے، جس میں پاکستان کے بچے، جس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ سمندر برد ہوئے۔ آج ہم جو خصوصی طور پر بات کریں گے میرپور ڈویژن کی کچھ ایسی سیاسی شخصیات کے اوپر جن کے ہوتے ہوئے، جن کے حلقوں سے بچے جو ہیں وہ سمندر برد ہوں، لیکن ان کے بچے اپنے جو ہیں وہ ممبران اسمبلی بنے۔ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری یہ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ایسا حادثہ پیش آیا یونان کے پانیوں کے اندر، یونان کے سمندر کے اندر، سمندری حدود کے اندر، جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے، دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اور آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے تعلق رکھنے والے بچے جو ہیں وہ روزگار کی تلاش میں سمندر برد ہوئے۔ آزاد کشمیر کے ایک ممتاز سینئر جرنلسٹ ہیں جو یو کے بیسڈ ہیں، راجہ فریاد خان، جن کی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں یہ ظاہر ہے اطلاع فگرز کے ساتھ ملی کہ کتنے لوگ اس کشتی نما جہاز کے اوپر سوار تھے اور کتنے جو ہیں وہ کتنی لاشیں ملی ہیں، کتنے لوگ بچا لیے گئے ہیں زندہ۔ میری ان کے ساتھ یونان میں بات ہوئی، گزشتہ رات میری بات ہو رہی تھی اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ممکن ہے تو میں وہاں پر پہنچتا ہوں، لیکن ہماری تفصیلاً کافی گپ شپ ہوئی، ہمارا بڑا اچھا صحافتی ربط و تعلق ہے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے ہمیں ایک الارمنگ سچویشن سے آگاہ کیا، وہ جو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اس گفتگو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ جو ایجنٹس ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں اس وقت، جو انسانیت کو فروخت کرنے والے، انسانیت کو سمندر برد کرنے والے انسانی سمگلر ہیں، انہوں نے کچھ جعلی لسٹیں جاری کی ہیں۔ ان جعلی لسٹوں میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ آزاد کشمیر پولیس نے جو ان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا ہے، جو وہاں سے آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے، جو میرپور سے، جو اسلام آباد سے لوگ پکڑے گئے، ان کا سرغنہ جو ہے وہ کراچی سے پکڑا گیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی جانیں چھڑانے کے لیے ایک نیا بہانہ تراشا ہے۔ وہ بہانہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو یونان کی طرف جو جانے والا جہاز تھا، جو لیبیا سے نکل کر کے اٹلی کی طرف جا رہا تھا، تو وہ اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آدھے مالٹا میں اتر گئے۔ انہوں نے کوئی لسٹیں جاری کی ہیں، 150 سے زیادہ لوگوں کی لسٹیں جاری کر کے کہا جی کہ یہ سارے زندہ ہیں۔ یہ ساری کی ساری لسٹیں جو ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تھے، راجہ فریاد صاحب نے کل مجھ سے وہ ویڈیو شیئر کی کہ کس طریقے سے ان کا جو عزیز ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ جہاز کے اندر سے کسی کو نہیں اتارا گیا۔ اب یہ لسٹیں جو ہے یہ میڈیا پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو ان ایڈیٹڈ جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا جس کے تصدیق کوئی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ لسٹیں چلنا شروع ہوئی جو کہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تحقیق احقاق کے حق کے عمل سے یہ لوگ نہیں گزرتے۔ یہ ایجنٹ اس وقت اپنے کو بچانے کے چکر میں ہے، وہ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہے، کیونکہ ان کے خلاف پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے انہوں نے بھی کارروائی کا آغاز کیا ہے، انہوں نے بھی سخت ترین احکامات جاری کیے ہیں، اسی لیے ان کا سرغنہ جو ہے وہ کراچی سے پکڑا گیا ہے۔ آزاد کشمیر پولیس جو ہے، آزاد کشمیر کی پولیس اور آزاد کشمیر کے انتظامیہ یکجا ہو کر کے اب ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے کہ جنہوں نے بچوں کو اٹھا کے ان کو ورغلا کے ان کو سمندر برد کر دیا، ان سے پیسے لیے۔ دیکھیں یہ جو روٹ اختیار کرتے ہیں وہ روٹ کیا ہے؟ جب یہ پاکستان سے نکلتے ہیں، آزاد کشمیر سے نکلتے ہیں، پاکستان سے نکلتے ہیں، تو یہ ان کو لے جایا جاتا ہے دبئی۔ اس سے پہلے ان سے تقریباً کوئی 20-22 لاکھ روپیہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جب ان کے پاس بچہ آ جاتا ہے جس کا انہوں نے ذہن خراب کیا ہوتا ہے، اس کو یورپ کے سونے سپنے دکھائے ہوتے ہیں، اس کو کہا ہوتا ہے جی کہ ایک لیگل وے سے اب لیبیا تک پہنچائیں گے، اس کے آگے ڈنکی لگا کر کے آپ کو ہم جو ہے یورپ کے اندر داخل کر دیں گے، تو اس بچے کا ذہن بنا ہوتا ہے، نہ وہ ماں باپ کی سنتا ہے، نہ وہ عزیز و اقارب کی سنتا ہے۔ بہنوں کے زیور بکتے ہیں، ماؤں کے زیور بکتے ہیں، باپ کی زمینیں بکتی ہیں، مال بکتا ہے، مویشی بکتے ہیں۔ غریب لوگ جمع پونجی اکٹھی کر کے سارا کچھ یکجا کر کے ان بچوں کو جو ہے وہ ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دبئی پہنچتے ہیں پاکستان سے، دبئی پہنچنے کے بعد وہاں سے یہ ایجپٹ پہنچتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں، مصر پہنچنے کے بعد یہ وہاں سے کراس کر کے جو ہے وہ لیبیا جاتے ہیں۔ وہاں تک ان کا راستہ لیگل ہوتا ہے۔
وہاں سے آگے جو ہے یہ سمندروں کے راستے سے، کشتیوں کے راستے سے، جہازوں کے راستے سے ڈنکی لگاتے ہیں، اور جس کشتی کا حادثہ پیش آیا اس کے اوپر 350 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، 850 کے قریب لوگ انہوں نے گھسیڑے ہوئے تھے اس کے اوپر، یعنی کہ جو ہمارے پاس فگر اس وقت آیا وہ 750 ہے، 750 پلس فگر ہے اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑا ظلم کا راستہ ہے، اور یہ لوگ ابھی جان چھڑانے کے چکر میں انہوں نے جو لسٹیں جاری کی ہیں یہ غلط لسٹیں ہیں، اور ان لسٹوں کے اوپر جو ہے وہ جو یہ غلط پھیلا رہے ہیں، افواہ پھیلا رہے ہیں، تاکہ جو لوگ، جن لوگوں کے بچے جن کے ساتھ رابطہ ہے، جن سے انہوں نے پیسے اینٹے ہیں، تو ان سے جان چھڑائی جا سکے۔ ہم دوبارہ کبھی، بڑی تفصیل ہے میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، ایک پروگرام میں تھوڑا سا کم وقت ہوتا ہے، یہ دوبارہ بات کریں گے کہ یہ 3 سے 4 ماہ کا بعض اوقات ٹائم لگتا ہے پاکستان سے لیبیا تک کا، کبھی 22 دن لگتے ہیں، کبھی 18 دن لگتے ہیں، کبھی 3-4 ماہ لگتے ہیں۔ اس دوران ان بچوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو متعدد جگہ بیچا جاتا ہے۔ ایک پارٹی، جس طرح وہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے نا کہ جیب کتروں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور وہ ایک جیب کترا جو ہے وہ اگر کسی کی جیب نہیں کاٹ سکتا تو وہ پارٹی کے طور پر اگلے جیب کترے کے، جس کے ایریے میں وہ بندہ داخل ہوتا ہے، تو اس کو کہتا ہے اتنے پیسے لے، اس کی جیب میں اتنا مال ہے، آپ اس کو وہ بیچ دیتے ہیں اگلے۔ جس طریقے سے چور، اچکے، لفنگے، تلنگے، جیب کترے موٹی پارٹی دیکھ کے بیچتے ہیں، اگر اس ایریا سے بھی وہ بندہ کراس کر جاتا ہے، اس کی جیب نہیں کٹتی تو وہ اگلے کو بیچ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری بولی لگ رہی ہے، میرے کہیں پر پیسے جا رہے ہیں، میں کوئی 1000 میں، 500 میں، 2000 میں، 3000 میں بکتا چلا جا رہا ہوں، وہ بیچارہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان بچوں کو بیچا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جو ہے وہ اگلے کو بیچ دیتا ہے، اگلا اس سے اگلے کو بیچ دیتا ہے، جانوروں کا جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کام کروایا جاتا ہے، ان کو گولی مار دی جاتی ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کرنے کے بعد دوبارہ پیچھے گھر رابطہ کر کے کہا جاتا ہے جی کہ آپ اتنے پیسے اور دیں۔ میرے پاس ایسا کیس بھی ہے جس میں 7 لاکھ روپیہ پاکستان سے چلتے ہوئے ایک بچے نے دیا، اس کو پھر کہا گیا کہ نہیں یہ 7 لاکھ کا میں 7.5 لاکھ اور دو، 7.5 لاکھ روپے پھر دلوایا گیا۔ پھر وہ ایک ایک سٹیپ پر اس پیسے لیتے 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 وہ اب کہیں یورپ کے اندر موجود ہے، نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انہوں نے ہم سے یہ بات کیا ہے۔ وہ بچہ بکتا بکتا گیا اور ان کی کھال اتر گئی راستے میں جاتے جاتے۔ یہ ظلم ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، اور یہ جو لسٹیں جاری کی گئی ہیں ان کے اوپر والدین بالکل کان نہ دھریں۔ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، قانون جو ہے وہ تحقیق حقائق کے حق کے عمل سے گزر کر کے ان کی گرد گھیرا تنگ کرے۔ ناظرین، میرپور ڈویژن کے اندر 3 بڑی شخصیات ہیں۔ میرپور ڈویژن سے یہ بچے گئے تھے، مختلف علاقوں سے اور بھی تھے، مختلف جگہوں میں تھے، لیکن اس دفعہ جو بچے ڈوبے ہیں ان کا بہت زیادہ تعلق میرپور ڈویژن سے تھا۔ میرپور ڈویژن میں میرا سلطان موجود ہے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ میرپور ڈویژن میں سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید موجود ہیں۔ میرپور ڈویژن میں چودھری یاسین موجود ہے، جن کے علاقے سے یہ بچے گئے ہیں۔ آپ کے ان لیڈروں نے، میرپور ڈویژن کے ان لیڈروں نے آپس میں ایکا کیا، یکجا ہوئے تاکہ ان کے بچے جو ہیں ممبران اسمبلی بنے۔ یاسر سلطان ممبر اسمبلی ہیں، قاسم مجید ممبر اسمبلی ہیں، عامر یاسین ممبر اسمبلی ہیں۔ ان کے اوپر 1000 اختلاف آپس کے اندر، ان کے جو ہزاروں اختلافات باقی معاملات ہیں، لیکن یہ کوئلوں کی دلالی میں یکجا ہیں۔ انہوں نے ایکا کر کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھیجا۔ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ کبھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میرے میرپور ڈویژن کے بچے روزگار کی تلاش میں، یہ وہ بہادر بچے تھے جنہوں نے رسک لیا، سمندر ان کے سامنے تھا۔ یہ ان کو کسی اور جگہ پازیٹیوٹی میں استعمال کیا جاتا، قومی معاشی ترقی کے اندر اگر ان کو استعمال کیا جاتا۔ بہادر بچے ڈوبے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے سمندر ہو، موت ہو، اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے والدین کے لیے جا رہے ہوں، تو یہ بہادری کا عنصر تھا ان کے اندر۔ تو چودھری یاسین صاحب آپ کا بچہ، چودھری مجید صاحب آپ کا بچہ، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب آپ کا بچہ تو ممبر اسمبلی بنے، وہ جا کر کے اسمبلی کے اندر بیٹھیں، اور ہمارے بچے جو ہے، باقی قوم کے بچے جو ہیں، لوگوں کے بچے جو ہیں، وہ سمندر کی تہ میں غرقاب ہوں، وہ مچھلیوں کی خوراک بنے۔ یہ ظلم، زیادتی، یہ جبر و تشدد، یہ اقربا پروری، یہ ناانصافی نہیں چلے گی۔ اس کے اوپر مزید بات جاری رہے گی۔ ناظرین، اب تک اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو اجازت دیں، اپنا رکھیں بہت سا خیال، اللہ نگہبان۔